بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سورۃ النحل کا تعارف و مرکزی مضمون پڑھیں گے۔ تعارف: سورۃ النحل قرآن پاک کے پارہ نمبر 14 میں موجود ہے۔ اس سورت میں کل 16 رکوع اور 128 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ نام: آیت 68 کے فقرے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ سے ماخوذ ہے۔ النحل کے معنی شہد کی مکھی ہے۔ یہ بھی محض علامت ہے، نہ کہ موضوع بحث کا عنوان۔ زمانہ نزول: مزید دیکھیے النحل آیت 126 تا 128۔ متعدد اندرونی شہادتوں سے اس کے زمانہ نزول پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً آیت 41 کے فقرے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہجرت حبشہ واقع ہو چکی تھی۔ آیت 106 من کفر باللہ من بعد ایمانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ ہو رہا تھا، اور یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آیات 112 تا 114 کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں جو زبردست قحط رونما ہوا تھا وہ اس سورت کے نزول کے وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس سورت میں آیت 115 ایسی ہے جس کا حوالہ سورہ انعام آیت 119 میں دیا گیا ہے، اور دوسری طرف آیت نمبر 118 ایسی ہے جس میں سورہ انعام کی آیت 146 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں صورتوں کا نزول قریب العہد ہے۔ ان شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کا زمانہ نزول بھی مکے کا آخری دور ہی ہے، اور اسی کی تائید سورت کے عام انداز بیان سے بھی ہوتی ہے۔ موضوع اور مرکزی مضمون: شرک کا ابطال۔ ابطال کا مطلب جھوٹا کرنا، باطل کرنا، غلط کرنا۔ توحید کا اثبات: دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ و فہمائش۔ فہمائش کا مطلب آگاہ کرنا، اور حق کی مخالفت و مزاحمت پر زجر و توبیخ۔ زجر و توبیخ کا معنی ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ مباحث: سورت کا آغاز بغیر کسی تمہید کے یک لخت ایک تنبیہی جملے سے ہوتا ہے۔ کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ خدا کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ اس بات کو وہ بالکل تکیہ کلام کی طرف اس لیے دہراتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا سب سے زیادہ صریح ثبوت تھا۔ اس پر فرمایا کہ بے وقوفو، خدا کا عذاب تو تمہارے سر پر تلا کھڑا ہے، اب اس کے ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ ذرا سی مہلت باقی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد فوراً تفہیم کی تقریر شروع ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سورۃ النحل کا تعارف و مرکزی مضمون اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔